पुलिस वाले की ऑडियो लीक आप कर देते, जो बेचारा कह रहा था कि 18 घंटे हो गए क्रेन भेज दो, वो जो आपने मरने के बाद लीक करनी होती है और सिंपैथी मीडिया पे गेम करनी होती है, वो एक दिन पहले कर लेते हो ये सारे चैनल्स। तो मैं समझता हूँ पुलिस वाले और उसके बच्चे बच जाते। एक बंदा था मरी का, जिसने अपने घर में 100 लोगों को पनाह दी। वो मदरसों वालों को मैं देता हूँ, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, कोई भी हैं, सारे मदरसे खुल गए और उन्होंने कहा भाई हम नहीं पूछेंगे तुम्हारा मसलक क्या है, उन्होंने सबको पनाह दी। लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपए अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और सारा अपना खजाना उठा के कौमी खजाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी और एंड पे किसी को मक्खी लड़ती है, सैलाब आता है, आग लगती है, आंधी आती है, वो कोई अगर पीछे इदारा रह गया है जिसको आप कहते हैं हर काम में मदाखलत कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? भाई इसलिए कर रहा होता है कि ये उल्लू के पट्टे सत्तू पी के सो जाती है। ये जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, एंड पे अगर किसी ने काम करना हो तो ये आपकी पाक फौज ने करना होता है, ये रेंजर्स ने आके करना होता है। और ये उन लोगों ने किया। मैं आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है मुशर्रफ से या लेकिन जो ये जवान है यार, कोई जवान 20,000 के पीछे वो सियाचिन की चोटी पे जाके शहादत नहीं देता, वो अल्लाह अकबर के नारे के पीछे देता है। कम अज़ कम उसका मोराल हाई रखो। जिन कौमों की फौजें कमज़ोर हो गई हैं ना, कौमों ने उनका मोराल बूस्ट अप नहीं किया, डाउन किया है, तो उन कौमों का हाल फिर देख लो, जो इराक में हुआ, जो शाम में हुआ, जो लिबिया, सीरिया, इन सारे मुल्कों में हुआ, अफगानिस्तान में हो गया। वो 2 दिन नहीं टिक सकी फौजें उनकी। तो कौम को मोराल हाई करना चाहिए। आपको पॉलिटिकली इख्तिलाफ किसी भी जनरल से हो सकता है, दैट इज समथिंग एल्स। फौज का मोराल डाउन करोगे, गर्क होगे बाकी मुल्कों की तरह। मैं कौम से कहता हूँ अब भी वक्त है, जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब मैं अपने तमाम यहाँ के दोस्तों से कहता हूँ कि यार दुकानदारी बाद में, बिजनेस बाद में, इंसानियत पहले होती है। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मड़ी में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या कहते हैं उस बारे में? इंसानियत मर चुकी है। एक बंदा अपने 2-2 साल के बच्चों के साथ, वो उन्हें सांस नहीं आ रहा सही तरीके से, उन्हें दूध कोई नहीं पिया हुआ बेचारों ने। वो एक होटल में जाता है कि यार मुझे 10 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए यहाँ पर आने दो, मैं अपने बच्चों के मुँह हाथ धुलवा देता हूँ। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, और आपस में तय किया होता है सारों ने कि इससे कम किसी ने दिया तो सारे बाइकआउट करेंगे। यार तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है दुनिया में? क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा ये इस तरह की हालत देख के? और उसके बाद वो बेचारे बुजुर्ग हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे। इतना ये होटल माफिया जो है इसने बदमाशी मचाई हुई है। हम कौम कब बनेंगे भाई? एक फैमिली बेचारी बर्फ से निकल के, वो आधा उनके जिस्म बर्फ में होते थे, वहां से निकल के किसी तरीके से सरवाइव करके वो बेचारे मरे नहीं है, बच के अगर निकल आए तो किसी गाड़ी में बैठ के अगर वो समझते हैं कि यार हम लोगों ने नीचे जाना है, तो वो सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए दे हैव टू पे 10,000 फॉर इट। 10,000 यार, 30 किलोमीटर आना जाना 1,000 में आराम से मुनाफे के साथ भी हो सकता है। आपने मुनाफा कमाना है, 1,500 ले लो, 2,000 ले लो, 8,000 10,000 की क्या तुक बनती है? और मतलब लोग, मुझे ये बताएं, लोग क्या दोबारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे इस वाकयात को देखने के बाद? अकल दंग रह जाती है कि यार ये इंसानियत मर कहाँ गई है? इंसानियत मर चुकी है। आपकी गाड़ी अगर रुक गई है ना, उसको चेन लगाने के 5,000 रुपए, 10 मिनट के लिए चेन लगा के सिर्फ क्रॉस कराने के। गाड़ी चल नहीं रही, उसे धक्का लगाने के भी 5,000 रुपए। तमाशा नहीं बनाया होगा। एक बुजुर्ग है बेचारा जो मर रहा है, गरीब, उसे वॉशरूम जाना है, वो 18 घंटे से सड़क पे ख्वार हो रहा है। वॉशरूम जाना है, नहीं आपको पूरा कमरा बुक कराना पड़ेगा, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। कोई होटल इससे नीचे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई इससे नीचे आएगा बाकियों की मार्केट गिर जाएगी, बाकी सारे उससे बाइकआउट कर देंगे। तमाशा नहीं बनाया हुआ यार। वॉशरूम जाने के 20,000 रुपए तुम लोग ले रहे हो। मतलब लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये कौम कब बनेंगे भाई हम लोग? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रुपए अपनी तनख्वाह रखी थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और सारा अपना खजाना उठा के कौमी खजाने में महाजरीन के लिए दे दिया था। तो कौम ने क्या किया था? अपने घरों की डिविजन्स कर दी थी।
کہ بھئی آدھے گھر میں ہم رہیں گے, آدھے گھر میں مہاجر رہیں گے, جب تک اسٹیٹ ان کے لیے کوئی نعم البدل جو ہے وہ تیار نہیں کرتی. یار آپ لوگوں نے 4 گھنٹوں کے لیے لوگوں کو صرف رکھنا تھا, کیا موت پڑتی تھی اس سے؟ جب تک وہ علی ستپارے کی طرح کوئی بہت بڑا ایشو کریٹ نہیں ہوتا میڈیا پہ, بہت زیادہ آڈیو ویڈیو لیکس نہیں ہوتی, قوم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. یہ قوم کب بنیں گے بھئی ہم لوگ؟ لوگ اس وقت سب کچھ دینے کو تیار ہوتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, جب خود کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, وہ اپنی روٹی جا کے مہاجروں کو دیا کرتے تھے. آج یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ اب تو گھر کے سامنے آپ گاڑی پارک کریں کسی کے, نہیں سڑک پہ رکھو, گھر کے سامنے پارک کرو گے تو اس کے بھی 10,000 روپے دو. کیوں؟ کیونکہ مجبوری ہے نا, نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, مرے گا بیچارہ. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ وہاں سے اتر رہے ہیں, گاڑیاں اپنی پارک کر کے, لوگ برف میں جب وہاں سے اترنے لگے کہ یار چلو یہاں سے پیدل چل کے جاتے ہیں, کوئی گاڑی مل جائے اس کو اشارہ کرو کہ جناب مجھے نیچے مین ٹول پلازے تک چھوڑ دو, صرف 25-30 کلومیٹر دور ہے, یہ اتنا بھی نہیں ہے. اس کے کتنے پیسے؟ 10,000 روپے. یار 30 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر آنے جانے کا اگر آپ 1,000 بھی لیتے ہیں تو آپ کے 500 یا 400 یا 300 پیٹرول بہت بھی مہنگے نا, 200 کی بچت ہو جاتی ہے. 1,500 لے لو, 2,000 لے لو. یار گھنٹے کا سفر ہے آنے جانے کا, 10,000 8,000 لوگ اس چیز کا چارج کس کھاتے میں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہ معاملہ کشمیر میں ہوتا نا, یا گلگت بلتستان میں ہوتا, لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے, لوگ ایک کمرے میں کونے میں رہ لیتے, 100 150 بندوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا دیتے. میں گلگت ہو کے آیا ہوں اور ہماری قوم پہ افسوس ہے مجھے کہ میں ابھی پچھلے ہفتے شارجہ میں ایڈریس کرنے گیا پاکستانیوں سے, تو دبئی میں, شارجہ میں, رأس الخیمہ میں, پورے امارات میں جہاں جہاں کرسچنز کی دکانیں تھیں, 25 تاریخ سے لے کے دسمبر سے لے کے 1 تک, نیو ایئر تک, وہ کرسمس کی خوشی میں لوگوں سے ان لوگوں نے 50% آف کر دیا تھا کہ جناب کرسمس ہے, ہمارا مذہبی تہوار ہے, تو ہم لوگوں نے فری, مطلب 50% فری کر دیا ہے. مسلمان خریدے, یہودی خریدے, ہندو خریدے, سکھ خریدے, عیسائی خریدے. ہم یہاں پر 100 روپے کے درجن کیلے ہوتے ہیں, 250 درجن کے کر دیتے ہیں رمضان میں, ہم لوگ یہ صلہ دے رہے ہوتے ہیں. یار دنیا کہاں مر چکی ہے, ہم لوگ, ہماری انسانیت مر چکی ہے, ہمارے قائد اعظم کے اقوال ہماری نظر میں مر چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو وہ ویٹیج ہی نہیں دی, وہ امپورٹنس ہی نہیں تھی. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں کشمیر میں تھا تو پاکستان کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے تھے, تو وہ ایک کپڑے پھٹے ہوئے تھے بزرگوں کے, میاں بیوی جا رہے تھے اور ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی. ہم نے ان سے پوچھا گاڑی میں بٹھا کے کہ کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں بیت المال تک ہمیں چھوڑاؤ. ہم نے کہا بزرگوں شرم نہیں آتی, پاکستان کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے اور تم جا کے قرضے مانگ رہے ہو؟ کہتے نہیں. ان کے جواب نے مجھے شرمندہ کر دیا. جواب یہ تھا کہ بیٹا جو لوگوں کے سونے ہیرے جواہرات تھے نا, یا کوئی بالیاں یا وہ زیور تھا, جو جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے, شہید ہو گئے تھے, وہ ہم اکٹھا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرا رہے ہیں, شاید پاکستان کی ریاست کا کوئی فائدہ ہو جائے. یار وہ قوم کدھر گئی ہے, وہ قوم کدھر گئی ہے کہ ایک بزرگ ٹرین میں رو پڑا تھا, نیا نیا پاکستان بنا تھا, کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, اور ٹکٹی کہتا ہے پاکستان کس طرح چلے گا, آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. خیر آپ نہیں دے سکتے تو میں آپ کی جانب سے پیسے دے دیتا ہوں, لیکن ٹکٹ کے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ پاکستان کی ریاست چلے. لوگ قربانیاں دیتے تھے, وہ پاکستان کدھر گیا؟ آپ تو کنڈکٹر گاڑی سے اتار دیتا ہے, آپ کے پاس 2 روپے کرایہ کم ہو تو. وہ انسانیت کدھر مر چکی ہے یار, ہم قوم کب بنیں گے؟ ہجوم ہے ہجوم. میں کہتا ہوں کچھ 2-4 مہینوں کے لیے ہمیں کشمیری اور گلگتیوں کو لا کے اسلام آباد میں, مری میں, پنڈی میں, اپنے لاہور میں لانا پڑے گا, وہ آگے لوگوں کو سکھائیں. یار ہم وہ پولیس والے کی آڈیو لیک آپ کر دیتے جو بیچارہ کہہ رہا تھا کہ 18 گھنٹے ہو گئے کرین بھیج دو, وہ جو آپ نے مرنے کے بعد لیک کرنی ہوتی ہے اور سمپتی میڈیا پہ گیم کرنی ہوتی ہے, وہ 1 دن پہلے کر لیتے ہوئے یہ سارے چینلز. تو میں سمجھتا ہوں پولیس والے اور اس کے بچے بچ جاتے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مرنے کے بعد میت پہ ہی رولا ڈالنا ہوتا ہے نا, وہ اگر آپ پہلے کر لیتے تو مری کا یہ حال نہ ہوتا, اور پاکستان کا امیج جس طریقے سے ٹارنش نہ ہوتا. لوگ بعد میں فوٹو سیشن کے لیے پہنچ جاتے ہیں سارے وہاں پہ, وقت پہ کوئی بھی قومی ہمدردی یا یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں میدان میں نہیں آتا. ہاں ایک کریڈٹ میں دوں گا, ایک بندہ تھا مری کا جس نے اپنے گھر میں 100 لوگوں کو پناہ دی. وہ مدرسوں والوں کو میں دیتا ہوں, چاہے وہ شیعہ ہیں, سنی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, کوئی بھی ہیں, سارے مدرسے کھل گئے اور انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں پوچھیں گے تمہارا مسلک کیا ہے. انہوں نے سب کو پناہ دی, اور اینڈ پہ کسی کو مکھی لٹتی ہے, سیلاب آتا ہے, آگ لگتی ہے, آندھی آتی ہے,
وہ کوئی اگر پیچھے ادارہ رہ گیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہر کام میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ بھائی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ الو کے پٹھے ستو پی کے سو جاتی ہے. یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اینڈ پہ اگر کسی نے کام کرنا ہوتا ہے یا آپ کی پاک فوج نے کرنا ہوتا ہے، یہ رینجرز نے آ کے کرنا ہوتا ہے. اور یہ ان لوگوں نے کیا. میں آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے مشرف سے یا سے، لیکن جو یہ جوان ہے یار، کوئی جوان 20,000 کے پیچھے وہ سیاچن کی چوٹی پہ جا کے شہادت نہیں دیتا، وہ اللہ اکبر کے نعرے کے پیچھے دیتا ہے. کم از کم اس کا مرال ہائی رکھو. جن قوموں کی فوجیں کمزور ہو گئی ہیں نا، قوموں نے ان کا مرال بوسٹ اپ نہیں کیا، ڈاؤن کیا ہے، تو ان قوموں کا حال پھر دیکھ لو، جو عراق میں ہوا، جو شام میں ہوا، جو لیبیا، سیریا، ان سارے ملکوں میں ہوا، افغانستان میں ہو گیا. وہ 2 دن نہیں ٹک سکی فوجیں ان کی. تو قوم کو مرال ہائی کرنا چاہیے. آپ کو پولیٹیکلی اختلاف کسی بھی جنرل سے ہو سکتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. فوج کا مرال ڈاؤن کرو گے، غرق ہوگے باقی ملکوں کی طرح. میں قوم سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اب میں اپنے تمام یہاں کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار دکانداری بعد میں یا بزنس بعد میں، انسانیت پہلے ہوتی ہے. خدا را پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو.